اس کا دل سخت ہو گیا، سمجھ اس پہ تباہی آ گئی۔ بیٹی کا حق دبا کے بیٹھ گیا، وہ لوگوں احساس ندامت نہ ہوا، بیٹے کا حق دبا کے بیٹھ گیا، 10 بچوں کی ماں بنا لی، ابھی تک بیوی کا 500 روپیہ حق مہر ادا نہیں کیا، قرضہ لے کے بیٹھ گیا، کہتا ہمت ہے تو نکلوا کے دکھا لے۔ اوے ظالم اتنا بڑا بول نہ بول، اگر وہ تیری سختی سے تنگ آ کر پروردگار عالم کے سامنے مصلی بچھا کے بیٹھ گیا اور اس نے آنکھ میں آنسو نکال کر تیرا نام لے کے رونا شروع کر دیا، رب کائنات کی قسم ہے اس کا خزانہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ جب تیرے سے نبٹنے پہ آیا قبر کے اندر ایسا بچھاڑے گا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہماری نمازوں کا، ہمارے سجدوں کا، ہماری زندگی پہ اثر کوئی نہیں، قرآن پاک کے 3 پارے پڑھے جا رہے ہیں، زندگی پہ اثر کوئی نہیں، تسبیحات کی جا رہی ہیں، زندگی پہ اثر کوئی نہیں، اور کیسے اثر ہوگا؟ آج اولاد نافرمان ہے، بچے نافرمان ہے، قربا برادری نافرمان ہے، اور لوگ باپ ہو کے مظلوم بنا ہوا، اماں ہو کے نوکرانی بنی ہوئی، بھائی دکان پر پھیری لگا رہا ہے، چھاوڑی لگا رہا ہے، دکان پہ جھاڑ نہیں مار رہا ہے، بھائی کی غریبی کا احساس کوئی نہیں۔ او لوگوں، خدا کے واسطے نماز کا نور، سجدوں کا نور، قرآن کی تلاوت کا نور اس وقت آئے گا جب میرے گھر سے حرام کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، کہتے ہیں اللہ بخش دے گا، اور اللہ بخش دے گا، وہ تو غفور رحیم ہے، اس نے تو بخشنا ہے۔ اچھا گناہ کرنے والا، نماز کا انکار کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا، بہانے سے لوگوں کا مال بٹور لینے والا، ایسے آدمی کو اللہ بخش دے گا تو حسین کو تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرنے کا وقت قریب آ گیا، مسجد سے چرپائی اٹھا کے دروازے پہ لا کے رکھ دی گئی، اعلان ہو گیا اتنے بجے جنازہ نکلے گا، چرپائی کے اوپر ایک ہرے رنگ کی چادر لا کے رکھ دی گئی، کالے رنگ کی چادر لا کے رکھ دی گئی، کیا ہے؟ اس کے کناروں پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا، اس کے درمیان کے اندر آیت الکرسی لکھی ہوئی، گھٹنوں پیروں والی جگہ پہ چاروں کل لکھے ہوئے۔ اوے لوگوں، جس کے جسم پر، جس کے کفن کے اوپر تم کلمہ نماز والی، قرآن والی چادر دے رہے ہو، اس کا کفن سے منہ نکال کے پوچھو تو صحیح، اور بابا 70 سال گزر گئی تو یہ قرآن کے یہاں چادر کے اوپر لکھا ہے، 70 سال کی زندگی میں تو نے کبھی پڑھ کے دیکھا کہ نہیں؟ تم نے یہاں سے سائیوال کا سفر کرنا ہو تیاری کرو گے، بکاڑے جانا ہو تیاری کرو گے، اور لوگوں چچاوتری جانا ہو تیاری کرو گے، 10 میل کے فاصلے پہ جانا ہو تیاری کرو گے، ہر سفر کے لیے تیاری پہلی ہوتی ہے، لیکن اتنی نادانی والی زندگی، اتنی نافرمانی بے پرواہی والی زندگی، اور لوگوں 10 میل کا سفر کر رہا ہے تیاری پہلے ہو رہی ہے، موت کا اتنا لمبا سفر کر رہا ہے اس کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ روٹی کھاتے ہوئے یہ نہیں کہتا انشاءاللہ کل کھاؤں گا، گندے کپڑے اتارتے وقت کیوں نہیں کہتا آج رہنے دو کل نئے پہنوں گا، کوئی نماز پڑھتے ہوئے انشاءاللہ کل پڑھوں گا، روزہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگلے سال رکھوں گا، کل سے توبہ کر لوں گا، کل سے سود سے توبہ کر لوں گا، کل کس نے دیکھی؟ اگر آج موت آ گئی رب کائنات کی قسم قبر میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ ضلع اکاڑے کے غیور مسلمانوں، اکاڑے میں رہنے والوں، کوٹ جان محمد میں اس جلسے میں آنے والوں، ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں، مقابلہ حسن قرات میں آنے والوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، صبح اپنے اپنے قبرستان چلے جانا، اپنے اپنے گاؤں کے، اپنے اپنے علاقوں کے قبرستان چلے جانا، اپنے ابا کی قبر پہ چلا جائیو، اپنی اماں کی قبر پہ چلا جائیو، بہن بھائی کی قبر پہ چلے جانا، رشتہ دار کی قبر پہ چلے جانا، پکار کے آواز دینا اور کہنا قبر والے میری سنتے ہو کہ نہیں؟ میں تمہارے سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، دنیا کے اندر جن چیزوں کو کامیابی سمجھا کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے کام آئی ہے کہ نہیں؟
باپ بولے گا، ماں بولے گی، قبر کی مٹی بتائے گی، سون کے دیکھ لیو فضا بدلی بدلی ہوگی، خوشبو بدلی بدلی ہوگی، قبر کی مٹی بدلائے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جن چیزوں کو دنیا میں کامیابی سمجھا کرتے تھے، جن کے لیے صحت گوا دی، جن کے لیے بچوں کا مستقبل گوا دیا، جن کے لیے بچوں کو چھوڑ کے 10-10 سال کے لیے پردیس چلے گئے، مال سمجھا کام آئے گا، اولاد سمجھی کام آئے گی، دن دنیا دولت سمجھی کام آئے گی، لیکن جب کفن کے اندر آئے اور قبر کے اندر آئے تو پتہ لگا دنیا کی ساری چیزیں دھوکہ ہے۔ میں نے کہا قبر کی مارکیٹ ہے، اس جہان کا کوئی بازار ہوگا، اس جہان کا کوئی پلازا ہوگا، اس جہان کی بھی کوئی مارکیٹ ہوگی، یہاں کا کوئی میرے عزیز و ماٹ ہوگا۔ میں نے قبرستان والوں سے پوچھا، قبر والوں سے پوچھا، بتاؤ یہاں کون سا روپیہ چلتا ہے، کون سی کرنسی چلتی ہے؟ اللہ اکبر، تمام قبروں میں سے آواز آئی، اے عبدالحنان، نوجوانوں سے کہہ دے، بوڑھوں سے کہہ دے، جنہوں نے زندگی کے نشے و فرات میں قدم رکھا، اتار چڑھاؤ میں قدم رکھا، ان سے جا کے کہہ دے قبر میں ریال نہیں چلا کرتا، قبر کے اندر ڈالر نہیں چلتا، قبر میں پاؤنڈ نہیں چلتا، قبر میں آنے کے بعد پتہ لگا یا تو رسول پاک کے طریقے چلتے ہیں۔